السلام علیکم یا عباد اللہ. کا اثر ظاہر ہوگا. رسول نے اپنی ذات مقدس سے بہترین نمونے عمل چھوڑے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، لیٹسٹ دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، جوان خراب ہو رہے ہیں. دیکھیے آپ کا ماحول اور معاشرہ کچھ بھی ہے، کفار عرب جیسا ماحول نہیں تھا. آپ کے گھر کے برابر میں کوئی جوئے کا اڈا نہیں ہے، آپ کے گھر کے برابر میں کوئی بتخانہ نہیں ہے، آپ کے گھر کے برابر میں شراب کی بٹیاں نہیں ہے، آپ کے گھر کے برابر میں کوئی فحاشی کا اڈا نہیں ہے. لوگ بہرحال مروت رکھتے ہیں، آنکھوں میں شرم رکھتے ہیں، حیا رکھتے ہیں، ایمان کے نام پر صحیح لقلقہ زبان ہی صحیح کچھ نہ کچھ ہے، بہرحال کچھ ہے. لیکن جس دور میں رسول نے آنکھ کھولی تھی، وہ آنکھ جس دور میں کھولی تھی وہ دور جہالت کا دور تھا. اس کا نام ہی جہالت کا دور ہے کہ جہاں پر بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، صداقت نایاب ہے، امانت نایاب ہے. اس دور میں بھی آپ کا اور میرا رسول اگر مشہور ہوا تو صادق اور امین کے نام سے، صادق اور امین کے نام سے. کتنا مستند ہے رسول، کتنا معتبر ہے رسول کہ جب ہجرت فرمائی ہے اس وقت بھی عرب دشمن تھے، جاہل دشمن تھے، کافر دشمن تھے، مشرک دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھواتے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ شخص ہمارے بتوں کی توہین تو کرتا ہے، ہمارے مسلک کی مذہب کی توہین تو کرتا ہے، لیکن امانت دار ہے، لیکن سچا ہے. آج اگر ہم میں سے کوئی سچ بول دے تو کہتے بیوقوف ہے. تو معاملہ تھوڑا سا گمبھیر ہو جائے، جھگڑا وغیرہ ہو جائے آپس میں، اور کسی کے سچ پر یہ جھگڑا ختم ہونا موقوف ہو جائے کہ بھئی یہ فلاں صاحب اگر سچ کہیں گے یا یہ بات کہیں گے، گواہی دیں گے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا. تو اگر وہ سچ کہہ دے تو ہم کہتے بیوقوف ہے، اور اگر وہ جھوٹ کہے کہتے بڑا چلاک ہے. یعنی جھوٹ، چلاکی، سچائی، بیوقوفی اور مکاری سیاست. جبکہ ہمیں نہ وہ ماحول ملا جو رسول کو ملا، نہیں ملا ہمیں. ہمارا ماحول پھر بھی صاف ستھرا ہے. دیکھیے رسول نے کیسا کردار ہم تک پہنچایا ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے کیسا کردار ہمارے سامنے رکھا. بہت مشہور واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول ایک گلی سے گزرتے ہیں، ایک بالا خانے پہ کوئی منزل ہے، کھڑکی کھلتی ہے، سر پہ کچرا ڈال دیتا ہے. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ روٹین کی بات ہے کہ رسول روز گزرتے ہیں، وہ روز یہ کام کرتا ہے. ہے کون؟ ایک ضعیفہ ہے، یہودی بڑھیا، وہ روزانہ یہ کام کرتی ہے. روزانہ رسول گزرتے ہیں. آپ کہیں نا کہ بھائی یہ تو معقول نہیں ہے نا کہ جس گلی سے ہمیں کوئی تنگ کرے، ایک دفعہ گزریں گے، دو دفعہ گزریں گے، تیسری دفعہ نہیں گزریں گے. معقول نہیں ہے کہ اسی گلی سے گزرا جائے جس گلی میں پتھر برسے، اس گلی سے گزرا جائے. یا تو معاملہ کچھ اور ہو، یا پھر کہیں گے کہ بھائی یہ دیوانہ ہے. لیکن عزیزو رسول کے روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا. مسلسل استقامت کے ساتھ گزرتے رہے، وہ اپنا کام کرتی رہی. آپ گزرتے روزانہ فکس ٹائم پر گزرتے، وہ اپنا کام کرتی، رسول خاموشی سے گزر جاتے. نہ ماتھے پہ شکن، نہ اعصاب پہ شکن، تھکن تھی کہ جس کے ہاتھوں کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کے اشارے سے درخت آ جائے،
بتائیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. جبرائیل جس کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیں. ایک مرتبہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ پر بہت شدید پتھراؤ ہوا کہ آپ کو دھکیل دیا گیا ایک گھاٹی کی طرف. آپ لہولہان تھے اور گریہ فرما رہے تھے کہ جبرائیل اتنے میں نازل ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ابھی حکم دیتے ہیں تو میں اس قوم مشرک کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں اگر آپ حکم دیں. تو رسول کی قدرت یہ ہے, رسول کی سلطنت یہ ہے, لیکن وہی رسول خاموشی سے چلا جاتا ہے, چپ چاپ چلا جاتا ہے. عزیزو یہ عام آدمیوں کے لیے فارمولا ہے کہ عام آدمی کو اگر تنگ کیا جائے گا تو وہ رستہ چھوڑ دے گا, رستہ بدل دے گا, کیونکہ معقول نہیں ہے کہ اسے رستے پر چلا جائے. لیکن رسول نبی بھی ہے, ہادی بھی ہے اور ہادی کا ہر قدم حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. ہادی جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے ہدایت کرنی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد.